بیت المال کا نظریہ محسن انسانیت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی پیش کیا گیا تھا، تاہم خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، جس کا بنیادی مقصد معاشی طور پر کمزور طبقے کو امداد دے کر اس کے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے۔ اسی نظریے کے تحت شہر گلبرگہ میں آج سے تقریباً 15 برسوں قبل انڈیا بیت المال کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اپنے قیام کے روز اول سے ہی یہ بیت المال الحمدللہ اپنے اغراض و مقاصد کے حصول میں بہت حد تک کامیاب رہا ہے۔ انڈیا بیت المال سے نہ صرف مستحقین کی مالی امداد کی جاتی ہے بلکہ انہیں خود مکتفی بنانے کی بھی حتی المقدور کوشش کی جاتی ہے۔ اسلامی نظریے کے مطابق موجودہ سرکاری قوانین کی روشنی میں انڈیا بیت المال کئی ایک جہتوں میں کام کر رہا ہے۔ انڈیا بیت المال کی کارکردگی کو ہم 5 زمروں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ فرسٹ، مستحقین و ضرورت مندوں کی مالی امداد۔ سیکنڈ، نوجوان لڑکے لڑکیوں کو خود مکتفی بنانے کے اقدامات۔ تھرڈ، مشروط طریقے کے ساتھ قرض حسنہ۔ فورتھ، سرکاری اسکیمات کے تعلق سے جانکاری اور اس کے حصول کے لیے رہنمائی۔ ففتھ، سوشل سروسز یعنی سماجی خدمات۔ مستحق و ضرورت مندوں کی مالی امداد کے تحت بیواؤں، ضعیفوں، بے سہارا افراد، ہینڈی کیپ افراد کو ماہانہ وظیفہ دیا جاتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو سچویشن ان کی ضرورت کے حساب سے یہ وظیفہ فکس کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مستحق افراد کی طبی امداد میڈیکل ایڈ، مستحق لڑکیوں کی شادی کے لیے امداد دی جاتی ہے۔ طبی امداد کے نام پر رقم دینے کے بجائے انہیں ٹیبلیٹس دلائے جاتے ہیں یا پھر ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں، اور مستحق لڑکیوں کی شادی میں امداد کے طور پر نقد رقم دینے کے بجائے چاول، تیل یا کپڑوں کی شکل میں امداد دی جاتی ہے تاکہ اس سہولت کا غلط استعمال نہ ہو۔ اس کے علاوہ اسکولوں اور کالجوں میں زیر تعلیم غریب اسٹوڈنٹس کی فیس بھی ادا کی جاتی ہے۔ ہر طرح کی امداد دینے سے قبل مستحق ہے یا نہیں اس کا کراس چیک کیا جاتا ہے۔ درخواست گزار کے محلے سے کسی معروف شخصیت سے اس تعلق سے جانکاری حاصل کر لی جاتی ہے۔ مالی امداد کے معاملے میں یتیم لڑکے اور لڑکیوں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اسٹوڈنٹس کی فیس ادا کرنے میں ہی انڈیا بیت المال کی ایک بڑی قطیر رقم خرچ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک کے دوران مستحقین میں فوڈ کٹ اور کپڑے بھی تقسیم کیے جاتے ہیں۔ نوجوان لڑکے لڑکیوں کو خود مکتفی بنانے کے اقدامات کے تحت انڈیا بیت المال کے تحت کئی ایک ٹریننگ پروگرامز چلائے جاتے ہیں۔ اس کے تحت فورک لفٹ ٹریننگ، 4 ویلر ٹریننگ، موبائل فون ریپیئر ٹریننگ، ٹیلرنگ، بیسک کمپیوٹر ٹریننگ، بیوٹیشن اور مہندی جیسے کورس انڈیا بیت المال کے تحت چلائے جاتے ہیں۔ فورک لفٹ ٹریننگ کا کورس ہم نے 2 سال پہلے شروع کیا تھا۔ اس کی ٹریننگ پونے میں دی جاتی ہے۔ 2 ہفتوں کی ٹریننگ کی 18,000 روپے فیس ہوتی ہے۔ اکوموڈیشن اور فیس دونوں انڈیا بیت المال ادا کرتا ہے۔ اس مشن کے تحت اب تک 55 نوجوانوں کو ٹریننگ دی جا چکی ہے۔ 4 ویلر ٹریننگ، یہ کورس ہم نے 3 سال پہلے انٹروڈیوس کرایا۔ گلبرگہ کی ہی 4 ویلر ٹریننگ سینٹر میں اس کی ٹریننگ کرائی جاتی ہے۔ ٹریننگ مکمل ہونے پر ڈرائیونگ لائسنس بھی دیا جاتا ہے۔ اس مشن کے تحت 100 سے زیادہ نوجوانوں کو ٹرین کیا گیا ہے اور ماشاءاللہ سبھی برسر روزگار ہیں۔ موبائل ریپیئرنگ ٹریننگ، یہ کورس ہم نے 4 سال پہلے شروع کیا تھا۔ گلبرگہ کی ہی ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں نوجوانوں کو موبائل ریپیئرنگ کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اس کی پوری فیس بھی انڈیا بیت المال پے کرتا ہے۔ نوجوانوں سے برائے نام ہی چارج کیا جاتا ہے تاکہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کریں اور آبسینٹ نہ رہیں۔ اس کے تحت بھی 100 سے زیادہ نوجوانوں کو ٹریننگ دی جا چکی ہے۔ ٹیلرنگ، اس کے تحت خواتین اور بچیوں کو ٹیلرنگ سکھائی جاتی ہے۔ شہر گلبرگہ میں انڈیا بیت المال کے 6 سینٹر چلتے ہیں۔ یہ ہمارا سب سے اولڈ پروجیکٹ ہے۔ سال 2009 میں ہم نے اسے شروع کیا تھا۔ یہ ٹریننگ بھی مفت دی جاتی ہے۔ اس کے تحت 5000 سے زیادہ خواتین کو ٹرین کیا جا چکا ہے۔ کمپیوٹر ٹریننگ، یہ کورس ہم نے گزشتہ برس ہی شروع کیا ہے۔ خونی علاوہ مومن پورے میں قائم ہمارے سینٹر پر ہی ہم نے اس کا آغاز کیا ہے۔ یہاں پر لڑکے اور لڑکیوں کو کمپیوٹر کی بیسک ٹریننگ دی جا رہی ہے اور الحمدللہ یہ کورس کامیابی سے جاری ہے۔ بیوٹیشن، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ میک اپ آرٹسٹ کا بڑا ہی ڈیمانڈ ہے۔ شادیوں میں دلہن کی تیاری سے لے کر چھوٹے موٹے فنکشنز میں بھی خواتین آج کل میک اپ کرا رہی ہیں۔ اس مانگ کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے خونی علاوہ مومن پورہ سینٹر پر اس بیوٹیشن کورس کو انٹروڈیوس کرایا۔ اس کورس کی فیس باہر 25 سے 30 ہزار روپے چارج کی جاتی ہے، لیکن ہم صرف 5,000 روپیوں میں اس کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں۔
5,000 بھی اس لیے لے رہے ہیں کہ کیونکہ بیوٹیشنز کے پروڈکٹس کافی مہنگے آتے ہیں۔ مہندی ڈیزائن کا کورس بھی ہم نے خونی علوہ مومن پورہ سینٹر پر انٹروڈیوس کرایا ہے۔ معاشرے میں اس کی بھی کافی ڈیمانڈ ہے۔ اس طرح ہم انڈیا بیت المال کے تحت 7 کورسز چلا رہے ہیں، جس سے الحمدللہ معاشرے کو کافی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ کئی ایک نوجوان لڑکے اور لڑکیاں الحمدللہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ مشروط طریقے کے ساتھ قرض حسنہ۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ بیت المال کا مقصد ملت کو خود مکتفی بنانا ہے۔ اسی کے پیش نظر انڈیا بیت المال کاروبار کرنے والوں کو کچھ شرائط کے ساتھ قرض حسنہ بھی دیتا ہے تاکہ معاشرے کو سود کے نظام سے بچایا جا سکے۔ سرکاری اسکیمات کے تعلق سے جانکاری اور اس کے حصول کی رہنمائی کے لیے بھی انڈیا بیت المال بڑا ہی اہم رول ادا کرتا ہے۔ حکومت کے مختلف محکمہ جات کی جانب سے جاری ہونے والی پبلک اسکیمز اور امپلائمنٹ کو عوام تک متعارف کرانے کے لیے شہر گلبرگہ کے بیشتر مساجد میں انڈیا بیت المال کے بورڈز لگائے گئے ہیں، جس کے تحت عوام کو سرکاری اسکیمات اور امپلائمنٹس کی جانکاری دی جاتی ہے۔ سماجی خدمات، سوشل سروس۔ سماجی خدمات کے تحت انڈیا بیت المال ایک فری میرج بیورو چلا رہا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مناسب رشتے ملنا کتنا مشکل کام ہے۔ اسی مناسبت سے رشتوں کے طے ہونے کے نظام کو آسان بنانے کے لیے انڈیا بیت المال کے تحت 5 برس قبل میرج بیورو کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ہمارے یہاں سال بھر لڑکے اور لڑکیوں کا رجسٹریشن کیا جاتا ہے، جس کے بعد وقفے سے رشتے طے کرانے کے لیے دو بدو پروگراموں کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے۔ اب تک دو بدو کے تحت 5 پروگرام منعقد کیے جا چکے ہیں۔ ان 5 دو بدو پروگراموں کا جائزہ لیا جائے تو 10,000 سے زائد والدین نے ان دو بدو پروگراموں میں شرکت کی ہے، اور ایک اندازے کے مطابق 1,000 سے زائد رشتے ان دو بدو پروگراموں کے تحت الحمدللہ طے پائے ہیں۔ ابھی بھی انڈیا بیت المال کے میرج بیورو میں 3,000 سے زائد لڑکے اور لڑکیوں کے فوٹوز اور بایو ڈاٹاز موجود ہیں۔ سماجی خدمت کے تحت ہی انڈیا بیت المال چھوٹے پیمانے پر ہی صحیح امپلائمنٹ ایکسچینج بھی چلاتا ہے۔ اس کے تحت امپلائر سے ڈیٹا لیا جاتا ہے اور اسے سوشل میڈیا پر ڈالا جاتا ہے تاکہ بے روزگار نوجوان اس سے استفادہ کرے۔ الحمدللہ اس سروس سے کئی ایک نوجوانوں کو روزگار اور کئی ایک امپلائرز کو امپلائیز مل رہے ہیں۔ انڈیا بیت المال کی اس کوشش سے کئی ایک نوجوانوں کو بھی اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کا موقع ملا ہے۔ سماجی خدمت کے شعبے کے تحت انڈیا بیت المال ہر سال 10ویں اور 12ویں اینول ایگزام سے پہلے ہاؤ ٹو فیس ایگزام اور کیریئر کاؤنسلنگ کے پروگراموں کا بھی انعقاد کرتا ہے تاکہ اسٹوڈنٹس کے دلوں سے بورڈ ایگزامز کا خوف نکالا جا سکے اور انہیں امتحان لکھنے کے ٹپس دیے جا سکے، اور کیریئر کاؤنسلنگ کے ذریعے اسٹوڈنٹس کے روبرو مختلف فیکلٹیز پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ انڈیا بیت المال جب اتنے ویلفیئر اور فلاحی کام کرتا ہے تو اس کے اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں؟ بجٹ آتا کہاں سے ہے؟ انڈیا بیت المال کے پاس رقم کا سب سے بڑا ذریعہ زکوٰۃ اور ڈونیشنز ہے، جس کے تحت سارے فلاحی کام انجام دیے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ اور ڈونیشن کے علاوہ انڈیا بیت المال کے ٹرسٹ کے ممبرز کا ذاتی سرمایہ بھی اس میں لگایا جاتا ہے۔ کئی اصحاب خیر اپنا پیسہ بینکوں میں رکھنے کے بجائے کچھ رقم انڈیا بیت المال کے پاس ہاتھ بدل کے طور پر جمع کرا دیتے ہیں اور حسب ضرورت نکالتے اور پھر جمع کرا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی ایک اصحاب خیر کچھ فلاحی کام اسپانسر کرا دیتے ہیں۔ کسی پروگرام کے انعقاد سے قبل انڈیا بیت المال کچھ صاحب خیر حضرات سے رجوع بھی ہوتا ہے اور امداد لیتا ہے۔ کچھ صاحب خیر حضرات کچھ فلاحی کام کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں لیکن انہیں پلیٹ فارم نہیں ملتا۔ انڈیا بیت المال ایسے صاحب خیر حضرات کے لیے ایک پلیٹ فارم بھی فراہم کرتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ کے مصارف میں شریعت کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط کا خیال رکھتے ہیں۔ زکوٰۃ کی رقم اور ڈونیشن کی رقم کا الگ الگ حساب رکھا جاتا ہے۔ انڈیا بیت المال کے سارے امور کے انجام دہی کے لیے اسٹاف کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں قابل بھروسہ مند اسٹاف بھی موجود ہے۔ انڈیا بیت المال اپنے اسٹاف کو مناسب سیلری بھی دیتا ہے۔ اگر ہم اپنی 1 ڈیکیڈ سے زائد پرفارمنس کی بات کریں تو الحمدللہ ہم صاحب خیر حضرات، اہل ثروت حضرات اور مستحقین و ضرورت مندوں کے درمیان ایک پل، ایک برج کا کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم دونوں طبقات کے بھروسے اور اعتماد پر پورا اترنے کی حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں۔ بیورو رپورٹ، ہند کرونیکل، گلبرگہ۔